انسانی خواتین کے سینوں کی پوزیشننگ اور ترقی کا موضوع ایک انتہائی دلچسپ معاملہ ہے جو ارتقائی حیاتیات انسانیت اور انسانی جسمانیت سے جڑا ہوا ہے۔ خواتین کے سینے جو کہ زندگی بھر نمایاں رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دودھ پلانے کے عمل میں نہ ہوں، جانوروں کی دنیا میں بہت منفرد ہے۔ اس خاصیت کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ہمیں ارتقائی تاریخ، افعال، ہارمونز کے اثرات، جنسی انتخاب اور انسانی سماج میں ان کی ثقافتی اہمیت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ زیادہ تر ممالیہ جانوروں میں ملک لائن دودھ کی لائن کے ساتھ میمری گلینڈز ترتیب دی جاتی ہیں جو بغلوں سے لے کر نچلے حصے تک جاتی ہے۔ اس پوزیشننگ کا مقصد یہ ہے کہ جانور زیادہ بچوں کو آسانی سے دودھ پلا سکے۔ مثال کے طور پر کتوں، بلیوں اور سوروں جیسے جانوروں میں میمری گلینڈز جسم کے نچلے حصے پر اس طرح پھیلی ہوتی ہیں کہ وہ بیک وقت زیادہ بچوں کو دودھ پلا سکیں، جو ان جانوروں کی نسل کے پھیلاؤ کے لیے ایک ارتقائی حکمت عملی ہے۔ لیکن انسانی خواتین میں صرف 2 سینے ہوتے ہیں جو اوپری سینے پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت بھی نمایاں رہتے ہیں جب عورت دودھ نہیں پلا رہی ہوتی۔ یہ حالت زیادہ تر ممالیہ جانوروں اور پرائمٹس میں غیر معمولی ہے، جہاں سینے کا حجم صرف دودھ پلانے کے دوران بڑھتا ہے اور جب دودھ پلانا ختم ہوتا ہے تو کم ہو جاتا ہے۔ انسانی خواتین کے مستقل بڑے ہوئے سینے کو زیادہ تر جنسی انتخاب سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ارتقائی حیاتیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جسمانی خصوصیات جو ساتھی کو متوجہ کرنے میں فائدہ مند ہوتی ہے، وہ زیادہ نمایاں طور پر ترقی کرتی ہے۔ انسانی خواتین کے مستقل بڑے ہوئے سینے شاید زرخیزی اور عمومی صحت کی علامت کے طور پر ارتقاء پذیر ہوئے۔ بہت سے پرائمٹس کے برعکس، جہاں خواتین میں زرخیزی کے ساتھ جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں، انسانی خواتین میں زرخیزی کے ایسے واضح اشارے نہیں ہوتے۔ اس کے نتیجے میں سینے ایک مستقل نظر آنے والا زرخیزی کا اشارہ بن سکتے ہیں، جو مردوں کو زرخیز خواتین کو پہچاننے میں مدد فراہم کرتے اور اس سے ان کی افزائش نسل میں کامیابی میں اضافہ ہوتا۔ اس نظریے کو سپورٹ کرنے والا ایک دلچسپ مفروضہ بٹک میمکری ہائپاتھسس ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انسانی سینے شاید کولہوں سے مشابہت کے لیے ارتقاء پذیر ہوئے ہوں۔ بہت سے پرائمٹس میں خواتین کے سوجے ہوئے کولے زرخیزی کا اشارہ دیتے ہیں، خاص طور پر جب وہ ایسٹرس، جس میں عورتیں تولید کے لیے تیار ہوتی ہیں، کے دوران ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان 2 پیروں پر چلنے لگا، یہ بصری اشارہ جسم کے نچلے حصے سے اوپری حصے میں منتقل ہو گیا۔ بڑے گول سینے شاید زرخیزی کا نیا اشارہ بنے ہوں اور کولہوں کی شکل کی نقل کرتے ہوں۔ وہ مرد جنہوں نے بڑے سینوں والی خواتین کو ترجیح دی، انہیں زرخیزی کی علامت سمجھا، ان کے جینز کو زیادہ منتقل ہونے کا امکان تھا، جس سے اس خاصیت کا ارتقاء ہوا۔ انسانی جنسی کشش کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں میں زیادہ بھری ہوئی نمایاں سینوں والی خواتین کے لیے مستقل پسندیدگی پائی جاتی ہے، جو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ سینے انسانی ملاپ کی حرکیات میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جنسی انتخاب کے نظریے کو مکمل کرنے والا ایک اور عنصر سبکیوٹینیس فیٹ ٹیشو SFT ہے۔ انسانوں میں ایک بڑی مقدار میں چربی ہوتی ہے، خاص طور پر سینے کولہوں اور رانوں میں۔ یہ چربی کا بٹوارا ماحولیاتی دباؤ کے ارتقائی رد عمل کے طور پر پیدا ہوا، جیسے تھرموریگولیشن، جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنا اور توانائی ذخیرہ کرنے کی ضرورت۔ جیسے جیسے ابتدائی انسان مختلف ماحول میں منتقل ہوئے اور ایڈجسٹ ہوئے، چربی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بقا کے لیے ضروری ہو گئی۔ چربی سے بھرپور سینے مشکل وقتوں میں توانائی کے ذخائر کے طور پر کام کر سکتے تھے، اور اس طرح خواتین کو مشکل دور میں زندہ رہنے اور دوبارہ پیدا کرنے میں مدد دے سکتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی سینوں میں چربی کا ذخیرہ دودھ کی پیداوار سے براہ راست متعلق نہیں ہے۔ دودھ کی پیداوار کے لیے غدود بافتیں ضروری ہیں، لیکن سینے کی زیادہ تر مقدار چربی سے آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی سینے کا مستقل بڑا ہوا حجم بنیادی طور پر چربی کی وجہ سے ہے، نہ کہ دودھ پیدا کرنے والے ٹشو کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سینے شاید چربی ذخیرہ کرنے والے اعضاء کے طور پر ارتقاء پذیر ہوئے ہوں، اور ان کا جنسی انتخاب میں کردار بعد میں ابھرا ہو۔ انسانی ارتقاء میں ہارمونز میں ہونے والی تبدیلیاں بھی یہ بتاتی ہیں کہ انسانی سینے زندگی بھر کیوں بڑے رہتے ہیں۔ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ ابتدائی انسانوں میں گوشت کے استعمال میں اضافے کی وجہ سے ہارمون کی سطحوں میں تبدیلیاں آئیں، خاص طور پر DHEAS ڈی ہائیڈروایپینڈروسٹرون DHEAS ایسٹریڈیل E2 میں تبدیل ہو سکتا ہے، جو ایسٹروجن کی ایک قسم ہے
اور دو ایسی علاقوں جیسے سینے میں چربی جمع کرنے کا سبب بنتی ہے۔ جیسے جیسے ابتدائی انسانوں نے زیادہ گوشت کھانا شروع کیا، ہارمون میں تبدیلی کی وجہ سے سینے اور کولہوں جیسے خاص علاقوں میں چربی جمع ہونا شروع ہو گئی، جو ان کے مستقل بڑھنے کا باعث بنی۔ یہ ہارمون کا نظریہ دماغ کی ارتقائی ترقی سے بھی جڑتا ہے۔ جیسے جیسے انسانی دماغ بڑا ہوتا گیا، زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی گئی اور چربی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت اہم ہوتی گئی۔ ایسی خواتین جن کے سینے اور کولہوں میں چربی کے بڑے ذخائر تھے، وہ حمل اور دودھ پلانے کے دوران بہتر طور پر موزوں ہو سکتی تھیں اور اس سے بڑی دماغ والی اولاد کی پرورش کی حمایت ہوتی۔ سینوں کی ثقافتی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ میں سینوں کو نسوانیت، خوبصورتی اور زرخیزی سے جوڑا گیا ہے۔ مختلف ثقافتوں میں خواتین نے اپنے سینوں کو کپڑوں اور زیورات کے ذریعے نمایاں کیا ہے تاکہ اپنی کشش کو بڑھا سکیں اور اپنی تولیدی صلاحیت کا اشارہ دے سکے۔ یہ ثقافتی زور جو سینوں کو خوبصورتی اور زرخیزی کی علامت بناتا ہے، انسانی ارتقاء میں بھی ان کی اہمیت کو مضبوط کرتا ہے۔ انسانیت کے ماہر ڈیسمنڈ مورس نے تجویز دی کہ ثقافتی دباؤ نے سینوں کے سائز اور شکل کو بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ مختلف معاشروں میں سینوں کا مثالی سائز اور شکل مختلف ہوتی ہے، لیکن سینوں کے کردار کو خواتین کی خوبصورتی اور زرخیزی کی وضاحت میں تقریباً ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ ثقافتوں میں بڑے سینوں کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ دیگر میں چھوٹے اور متناسب سینے پسند کیے جاتے ہیں، لیکن سینوں پر عمومی زور مستقل ہے۔